تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل دنیا پر کے ایپیسوڈ 4 کے بارے میں، اور یہ اتنا کوئی بہترین کمال اور زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے کہ اس کے بارے میں نا آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو، کوئی آپ پریڈکشن نہیں دے سکتے ہو کہ جی اب آگے کیا ہوگا، نیکسٹ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اتنا کوئی میں کہتی ہوں کہ بہترین قسم کا دھماکے دار کمال اور دھمال جو ہے وہ پروجیکٹ لکھا ہوا ہے کہ ابھی ذرا سی ایپیسوڈز کے اندر اتنا کچھ دکھا دیا جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہوگا وہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بیسٹ پروجیکٹ ہے، اتنے بڑے لیول کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اگر بات کریں نوروز آدم صاحب کی، تو اس کے ساتھ جو ہوا بہتر ہوا، بیسٹ ہوا، وہ یہی چیز ڈیزرو کرتا تھا، لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ وہ ایک معصوم لڑکی مفت میں جو ہے بیچاری ماری گئی ہے، اور وہ جس چیز کی بھیٹ چڑھی ہے اس کو چڑھایا گیا ہے، جیسے اس کی قربانی دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ذرا بھی اچھا نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ یہ چیز ڈیزرو کرتی تھی۔ تو خیر ایک سسٹم، ایک روایت دکھائی ہوئی ہے کہ، اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے وہ ہے کہ گھاٹا جو ہے وہ بیٹی کے حصے میں ہی جاتا ہے، یعنی کہ عورت ہی چاہے اس کا قصور ہے یا نہیں ہے، تو بس مردوں نے فیصلہ کرنا ہے اور ذمہ دار جو ہے وہ عورت ہوگی۔ اگر سوچو یہی فیصلہ عورت کے ہاتھ میں ہو، فیصلہ کرنے کی پاور، تو پھر میرا نہیں خیال کہ روئے زمین پہ ہمیں کوئی ایک بھی جو ہے وہ مرد نظر آئے۔ اگر شاہ میر کی بات کریں تو شاہ میر نے جتنی حد تک اس سے ہو سکا اس نے سٹینڈ لینے کی کوشش کی، اس نے اپنے ابا کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں نمرا کے ساتھ، اور وہ ابھی چھوٹی بچی ہے، مطلب اس نے اچھا رول پلے کیا، بٹ اس کے ابا نے اس کی ایک بات نہیں سنی، اور اس نے دکھایا ہے کہ مطلب وہ ذات کا صحیح کمی نہیں رہا ہے۔ نوروز آدم صحیح جیسا وہ نوکر تھا، نواب کے اس نے طلبے جو ہے وہ پھر سے چاٹ لیے، اور نواب نے صحیح اس نے جو ہے وہ منہ کی کھائی ہے نوروز آدم نے نواب کے ہاتھوں، کیسا اس نے ذلیل کیا اور کیسے اس نے ذلت کے جوتے بھگو کے نوروز آدم کو مارا ہے۔ مزہ آیا دیکھ کے کہ وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ تو خیر اس کو لگ یہ رہا تھا کہ جی وہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دے گا، ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹکر کا مقابلہ ہے، تو بٹ ایٹ دا اینڈ جو ہم نے سین دیکھا وہ اتنا کوئی جو ہے وہ خوفناک سین تھا کہ لیٹس سی کہ نیکسٹ کیا ہوگا، وہ دونوں بچیں گے یا نہیں بچیں گے، یا نواب اور نوروز آدم کے دونوں کے بیٹے مارے جائیں گے، اور شمشیر نے فائنلی جو ہے وہ اپنا بدلہ لے لیا۔ تو جناب ایسے ہی ہوتا ہے، نوروز آدم کو تھوڑی حیا کرنی چاہیے تھی جب اس نے شمشیر کے بیٹے کو مارا ہے، کہ وہ کتنا مطلب اس کا وفادار بندہ ہے۔ اگر اس لڑکے سے مطلب خود بھی تو یہ نوکر تھے، ابھی اگر دنیا پور لے لیا ہے کسی طرح سے اور سلطان بن کے بیٹھ گیا، تو اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے، بٹ اس نے شمشیر کی وفاداری نہیں دیکھی، کچھ نہیں، اس نے جو دل کیا اس نے وہ فیصلہ کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ وہ انصاف پہ تھا بھی یا نہیں، یا اس صفائی کا موقع دیا ہوتا، بس وہ غصے میں تھا، اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا، اس نے یہ کام کر دیا، بٹ شمشیر نے اپنا بدلہ لیا، ویلڈن شمشیر، اور یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا تھا۔ تو جو دکھ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اور اس کو اس طرح سے سرے عام گولی مار دی جائے بغیر کچھ پوچھ تاچھ کیے صحیح طریقے سے، تو ہرٹ کرتا ہے۔ تو خیر شمشیر کا یہی کہیں کہ جی شمشیر کی فیور میں ہی جاتی ہے چیز کہ نوروز صاحب یہی ڈیزرو کرتے تھے، اور اس نے پھر صحیح موقع پہ چوکا لگایا۔ میرا تو خیال ہے کہ 6 اس نے لگا دیا، اور میرا خیال ہے اس نے کام کر دیا، اور دونوں کے جو یہ مارے جائیں گے بچے جو بھی ہیں۔ شمشیر کی باتیں اچھی تھی، اس چاچے کی بیٹی کے ساتھ جو بیٹھ کے وہ کر رہا تھا ساری باتیں، اس کالو مائی کا جو ہے وہ، میں ویسے اس کو کالو مائی کہہ رہی ہوں، مطلب آپ اس کی ہمت چیک کریں کہ کس طریقے سے وہ جس باپ کی بیٹی ہے نا، وہ اپنے آپ کو صحیح اسی طریقے سے ثابت کر کے دکھا رہی ہے کہ اس کو جسٹ شمشیر چاہیے، باقی اس نے نمرا کی زندگی کو جھونک دیا، مطلب اس نے صحیح کہتے ہیں عورت پہ رحم نہیں کھاتی ہے۔ تو جی کیسے وہ اس کے سامنے اچھی بن رہی ہے، میٹھی پیری بن رہی ہے، بٹ شمشیر کی باتیں وہاں پہ اچھی تھی کہ جی پہلے وہ اسے لگتا تھا کہ وہ یہاں سے جائے گا، بٹ اب نہیں جائے گا، اب وہ یہ ساری چیزیں بدلے گا، تو ویل ڈن۔ اور میرا خیال ہے جو شمشیر کا مین دکھایا ہوا ہے کہ اسی نے سب کچھ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے، تو لیٹس سی کہ شمشیر کیا کرے گا اور آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اس پروجیکٹ کے اندر۔ اگر ہم شمشیر کی اماں کی بات کریں تو اسے ایز اے مدر جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن وہی عورت ہے، تو جی جیسا نوروز آدم نے کہا نوکر کی بیوی، تو پھر جی ہاں اور جی حضوری کے سوا اور وہ کر کیا سکتی ہے۔ تو اس نے جی اپنی بیٹی کے ساتھ اسی کو جی بھلا پھسلا کے اور اس کو جی کہا جی تمہارا فرقان سے شادی ہونے والی ہے، اور جو ہے وہ اس کا نکاح کروا دیا اس بڈھے کے ساتھ۔ پھر وہاں پہ نمرا بیچاری کے ساتھ جو ہوا، اور جو مطلب وہاں پہ دکھایا ہے وہ سارا سب کچھ کہ جی اس کو جو ہے وہ اس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، تو باہر جو اس بوڑھے کی مطلب نواب کی جو بیگم تھی وہ جس طرح سے کھڑی ہو کے مطلب مزے لے رہی تھی، ہنس رہی تھی کہ جی اچھا جی اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، تو اس کا بھی انجام ہوگا، اچھا خاصا انجام ہوگا۔
تو خیر بڑا مزہ آ رہا ہے پروجیکٹ دیکھ کے، پورا ایک ہٹ کے ڈرامہ ہے کہ جس کو دیکھ کے نا بس یہ کہتے ہیں کہ اچھا او اس کی جلدی سے جلدی ایپیسوڈز آ جائیں۔ تو ایک بہترین پروجیکٹ ہے، آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں اور کمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے ریویوز ضرور شیئر کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، اور آپ کا جو فیوریٹ اس کے اندر پورے کے پورے جو کیریکٹر ہے کوئی، وہ کون سا ہے۔